وہ شخص جس کے بھائی دوسروں کے محتاج ہوں لائق سعادت نہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، عاجز و محتاجوں کا ہاتھ پکڑنا اور مہمانوں کو کھانا کھلانا سعادت و سرداری کے اسباب ہیں۔ سردار وہ ہے جو کسی سے دھوکہ کے فریب نہ کرے اور لالچ کے فریب میں نہ آئے۔ سردار کے فرائض جب ادا نہ کیے جائیں تو ذلت کا سبب ہے۔ بے شک بڑا سعادت مند وہ شخص ہے جس کا نفس اس سے اطاعت الہی کا تقاضا کرتا رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کی شاہراہ ظاہری فرما دی اور اس کی راہیں روشن اور واضح فرما دی ہیں۔ بس جس نے راہ حق سے گریز کیا اس پر بدبختی لازم ہو گئی، اور جس نے اس کی راہ کو پکڑا اسے ہمیشہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ سعادت حاصل کرتا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ سخاوت ایک قسم کی سعادت مندی اور لالچ ایک طرح کی ذلت ہے۔ ہیلا گیری دولت مندی کی نشانی اور اخلاص عمل سعادت مندی کی علامت ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو عذاب سے ڈرا، ایمان لایا، ثواب کا امیدوار ہو اور نیک کام کیے۔ سعادت مند وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی بجلائے۔ یہ نہایت سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان عوام کی خیر خواہی اور درستی کے لیے کوشش کرے۔ اپنے اعمال کو خالص کرو تاکہ سعادت مندی منہ دکھلائے۔ اپنے مطلب میں کامیاب ہونا سعادت مندی کی نشانی ہوتی ہے، اور اپنے مطلب میں اور اپنے حق پہ بات کرنی چاہیے۔ آدمی کی سعادت مندی قناعت اور رضا بقضاء میں ہے۔ اے لوگو، واقعات عالم میں غور و فکر کرو، چشم بصیرت سے دیکھو، ان سے عبرت کا سبق حاصل کرو تاکہ تمہیں آخرت کی سعادت مندی ہاتھ آئے۔ جس شخص کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے وہ کس طرح ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شخص کی مدد کرنے والا ہے۔ تحقیق جس نے کوشش کی وہ ضرور سعادت مند ہوا، اور جس نے تنہائی اختیار کی وہ ضرور نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے ہر فیصلے چھوڑ دینا بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کبھی کسی عام انسان پر نہیں رکھتے۔ آدمی کی یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ دنیا فانی کی چیزوں سے یکسوئی اختیار کرے اور آخرت کی دائم اور باقی رہنے والی چیزوں کا عاشق اور شیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت معلوم ہو جائے گا کہ اہل سعادت کون اور اہل شقاوت کون ہیں۔ سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہے جس نے ہماری فضیلت کو معلوم کیا، ہمارے طفیل مقربین الہی کی صفت میں داخل ہوا، ہم سے خالص دوستی اور محبت پیدا کی اور ہماری ہدایت پر چلا، اور جن باتوں سے ہم نے منع کیا ان سے باز رہا۔ سوا ایسا شخص ہمارے گروہ میں شامل ہے اور بہشت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جو اسے چھوڑ دے، اور آخرت کے بارے میں سب سے بڑا سعادت مند وہ ہے جو اس کے لیے کام کرے۔ وہ شخص سعادت کے حاصل کرنے میں کامیاب ہے جس نے عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ادا کیا۔ اپنے مطالب کو مشروع اور جائز طریقے سے طلب کرنا ہی سعادت مندی ہے۔ نہایت کامل سعادت مندی یہ بھی ہے کہ اپنی ہر بات حق بات اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ چھوڑ دیں۔ جب ارادے کے ساتھ عزم صمیم مل جائیں تو سعادت کامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کی پابندی کے سوا کوئی شخص سعادت مند نہیں ہوتا، اور ان کے ضائع کیے بغیر شقاوت مند نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جو باقی رہنے والی لذت کی خاطر فانی لذت کو چھوڑ دے۔ جس شخص کے بھائی بند شقاوت اور بدبختی میں پڑے ہوں اس کو سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس کے پڑوسی ذلت میں گرے ہوئے ہوں اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا انسان سعادت مند نہیں ہوتا، اور اس کی نافرمانی کے سوا بدبخت اور شقاوت مند نہیں ہوتا۔ انسان کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے احسان کرے جو اس کے شکر گزار ہوں، اور ایسے لوگوں سے نیکی کرے جو اس کی ناشکری نہ کریں۔ سعادت مند سے کامیابی اور قناعت سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ وہ تعلق جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اسے مضبوط رکھا کرو تاکہ سعادت ابدی نصیب ہو۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند دانا مومن، اور ان میں بہتر سب سے بہتر صحیح مومن ہے۔ جو شخص خیر کا لباس پہنتا ہے وہ شر کے جامہ سے ننگا اور برہنہ ہو جاتا ہے۔
آدمی کی سعادت مندی اس بات میں ہے کہ اپنے دین کو محفوظ رکھے اور بچائے اور آخرت کے لیے کچھ کما لے جائے۔ موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو تاکہ فرصت کے وقت سے فائدہ اٹھا کر سعادت مندی حاصل کرو۔